السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 66، 67 اور 68 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اس میں یہ واضح چیلنج دے دیا تھا کہ حزب الشیطان، شیطانی جماعتیں جب ظلم کا نظام غالب کرتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنا پروپیگنڈا استعمال کرتی ہے۔ بصوتی کا آواز اس کا معنی ہے، اور مراد ہے پروپیگنڈا۔ یہ جتنا بھی وہ پروپیگنڈا کر لیں، پھر وہ اپنا طاقت استعمال کرتی ہیں، حزب اللہ کو دبانے کے لیے انسانیت کو غلام بناتی ہیں، اور پھر انسانیت پر ظلم غالب کرتی ہیں، اور ظلم غالب کر کے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ انسان اٹھ نہ سکے۔ اور پھر قومی سطح پر اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں تو اس کا بھی وہ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بڑا مختلف طریقوں سے عوام کو احسانات جتلاتے ہیں، جناب ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور پھر اس کی آڑ میں ظلم کا نظام غالب کر کے وہ انسانیت کو لوٹتے ہیں، ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہیں، معاشی استحصال کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ خاص طبقے امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، اربوں خربوں پتی ہو جاتے ہیں، اور عوام بیچاری وہ محکوم، وہ مظلوم، وہ معصوم، وہ مہنگائی کا شکار ہے، وہ غربت کا شکار ہے، اسی کے چکر میں پس رہی ہے۔ یہ اللہ نے چیلنج کر دیا کہ تم جو بھی کر لو۔ اور پھر سب سے بڑی بات، یہ جتنے اس کے وعدے ہیں شیطانی جماعتوں کے، یہ دھوکہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے محترم عزیزو، جب اللہ ان کے پروپیگنڈے کو، ان کے ان وعدوں کو، ان کے ان لیبلز کو، عنوانات کو، خیرخواہی اور انسانیت جن کے پیچھے وہ چھپے ہوتے ہیں، ان تمام عنوانات کو دھوکہ قرار دے رہے ہیں، اور آگے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بندے اس دھوکہ میں نہیں آئیں گے، تو آج ہم کیوں دھوکے میں آتے ہیں؟ آج ہم کیوں نہیں آنکھیں کھولتے؟ کیوں نہیں انالیسس کرتے؟ کیوں نہیں توجہ کرتے؟ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم ان ظالم سیاسی لوگوں پہ ٹھپے لگاتے ہیں، مورے لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اور یہ ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں بڑی بڑی طاقتوں کے لیے۔ جب سے یہ پیارا ملک پاکستان بنا ہے، آج تک جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے، سارے کے سارا جو پہلے برطانیہ کا نظام تھا، وہی برطانیہ کا 1935 کا ایکٹ یہاں نافذ ہوا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، مطالعہ پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اور وہی آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ جو تبدیلیاں کی گئیں
ان تبدیلیوں پہ تو شب خون مارا گیا، پھر ان تبدیلیوں کو چینج کر دیا گیا۔ آج جو ہمارے ملک میں سسٹم ہے یہ ظلم کیا ہے؟ استحصالی نظام ہے، یہ قومی نظام نہیں ہے۔ قومی نظام وہ ہوتا ہے جس میں قوم خوشحال ہو، قوم ترقی کرے، جس میں قوم کو سائنس ملے، ٹیکنالوجی ملے، قوم کو عزت ملے، قوم آگے بڑھے، انسانیت آگے بڑھے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، بحیثیت انسان آگے بڑھے۔ شیطان نے یہ نہیں چاہتا، یہ شیطانی جماعتیں نہیں چاہتی۔ یاد رکھو، کمپیریزن کیا کرو۔ جب کوئی بھی حکمران ہمارے اوپر مہنگائی نافذ کرتا ہے، اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا چاہتا ہے، غربت پیدا کرتا ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ ٹیکسز لگا لگا کے عوام کو پریشان کر دیا۔ اللہ رب العزت پھر ہمیں سمجھاتے ہیں، پھر توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری باتیں سنو، توجہ کرو اور غور کرو۔ یہ تو شیطانی لوگ ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈیے ہیں، لیکن میری طرف توجہ کرو، میں تمہارا کتنا خیر خواہ ہوں۔ ربکم، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، الذی، وہ ذات اقدس ہے، یزجی لکم الفلک فی البحر، جو دریاؤں میں، سمندروں میں تمہاری کشتیاں چلاتا ہے، باہری جہاز چلاتا ہے۔ لتبتغوا من فضل، سبحان اللہ، بڑا پیارا لفظ ہے یہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، سائنس تلاش کرو، ترقیات کے مراحل تلاش کرو۔ یہ ہے فضل، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہماری ترقی۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہماری خوشحالی۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ دنیا کی جنت۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ امن، سکون۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو میں تمہیں توفیق دیتا ہوں، تم دوسری دنیا میں جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، دوسری دنیا میں جا کر سیاحت کر کے سائنس تلاش کرتے ہو، دنیا میں روابط کا نظام قائم کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ انہو کان بکم رحیما، اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، رحیم ہیں۔ پھر وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب ان سمندروں میں، دریاؤں میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جتنے تم اپنے خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں، جن کو تم با اختیار سمجھتے ہو، آل ان آل سمجھتے ہو، جن کے پیچھے لگ کے اللہ کا انکار کرتے ہو، سب کو بھول جاتے ہو۔ الا ایاہ، مگر اس وقت اللہ کو بس یاد رکھتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے، قرآن پاک نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا، اور پہلے بھی جو قومیں تھیں، جب بھی کبھی تکلیف میں ہوتے تھے، مصیبت میں پھنستے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو پکارتے تھے بڑے ذوق سے، پھر دل سے، شوق سے، کہ اللہ کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، جب تمہیں نجات مل جاتی تھی، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، اس سمندر، دریا اور کشتی سے باہر آ جاتے تھے، أَعْرَضْتُمْ، پھر جاتے تھے، پھر اعراض کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے، فرار ہو جاتے تھے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، أَفَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، بے ڈر ہو گئے ہو، أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، اگر آپ خشکی میں آگے ہیں، دریا اور پانی سے نکل کر خشکی میں آگے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خشکی کے اندر دھنسا نہیں سکتے؟ او یرسل علیکم حاسبا، یا تم پر اللہ تعالیٰ کوئی پتھر، آندھی، اس کی بارش نازل نہیں کر سکتے؟ طوفان، آندھی طوفان نہیں آ سکتا؟
ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور اگر اللہ رب العزت کا یہ طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، پتھروں کی بارش شروع ہو جائے، اور کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی اور کچھ تکلیف اور دکھ آ جائے، تو کس کو پکارو گے؟ کون تمہارا نگہبان ہوگا؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں مسلسل سمجھا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا رہنمائی دینے کا، پھر بھی یہ شیطانی جماعتیں نہ سمجھیں، پھر بھی لوگ انسان نہ سمجھیں اور ان شیطانی جماعتوں سے دور نہ ہوں، تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ تو رہنمائی دیتے ہیں، اور پھر صرف رہنمائی نہیں دیتے، اپنی سچی جماعت پیدا کرتے ہیں تاکہ اس سچی جماعت کو تیار کرے، یہ سچی جماعت ان جھوٹی جماعتوں پر غالب آئے، جھوٹی جماعتیں مغلوب ہوں، ظلم ختم ہو، عدل قائم ہو، غلامی ختم ہو، آزادی قائم ہو، انسانیت آزاد ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ان باتوں کو سمجھیے، شعور حاصل کیجئے۔ اللہ رب العزت ہی ہر وقت غالب ہے، غالب تھے، غالب ہیں، غالب رہیں گے۔ یہ وقتی چیزیں ہیں جو یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ تکلیفوں سے باہر آتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ انسان ناشکرہ ہے۔ ناشکرہ کون ہوتا ہے؟ جو توجہ نہیں کرتا، اللہ کی اس فکر اور فلسفی پہ توجہ نہیں کرتا۔ اللہ کی فلسفی سے رچ فلسفی، بہترین خوبصورت فلسفی کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم اس فلسفی کو چھوڑ کے ظلم کی فلسفی کے پیچھے چلتے ہیں، جو غربت فلسفی ہے، غریب فلسفی، جس فلسفی میں کوئی وزن نہیں ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس میں ظلم کی فلسفی ہے، اور اللہ کی فلسفی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی رہنمائی کو چھوڑتے ہیں، اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے، کان ہی نہیں دھرتے۔ وقتی طور پہ جو شوشہ ہے، پراپوگنڈا ہے، اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ آج میڈیا اتنا سخت پراپوگنڈا کرتا ہے کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے۔ اتنا سخت میڈیا آج غالب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس میڈیا کی جو بچھاڑ ہوتی ہے، اس میڈیا کا جو ایک ہوا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں قائم کر سکتے۔ اپنی جتنی سوچ رائے ہوتی ہے وہ اس میڈیا کے مطابق بناتے ہیں، اور تجزیہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت کا شعور حاصل کیجئے، رہنمائی حاصل کیجئے، اسی سچی رہنمائی، سچے ماحول، سچی جماعت کے اندر تجزیہ پیدا کیجئے، وہی اعلیٰ ہے، وہی آج کی بھی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی رہنمائی جو ارشاد فرما رہے ہیں سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو بھی ظلم سے، استحصالی نظام سے، طاغوتی اور سامراجی نظام سے آزاد فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔